موجود تھے اور ہیں، ان کو نپٹنے کے لیے جو اقدامات جو ہم نے کیے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے اتنی گمبھیر صورتحال کا اندازہ مجھے خود بھی نہیں تھا۔ یہ جانتے تھے کہ عمران نیازی نے تباہی کر دی ہے معاشی لحاظ سے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدہ خلافی کی، خارجی تعلقات کو تباہ کیا، چین، سعودی عرب اور دوسرے ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ جو ملک کے اندر ایک معاشی مہنگائی کا ایک طوفان تھا جو کہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا، ان تمام معاملات کو نپٹنے کے لیے میاں نواز شریف کی سپرویژن میں اور اتحادی جماعتوں کے جو قائدین کے ساتھ مل کر جو کاوشیں جو ہوئی ہیں اور جو جاری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جو آئی ایم ایف کا ریویو جو حالیہ دنوں اور ہفتوں میں ہوا ہے، تمام شرائط آئی ایم ایف کی مان لی گئی ہیں منون، جو انہوں نے پچھلی حکومت سے کروائی تھی اور ہم سے بطور پرائر ایکشن کے طور پر کہ پہلے آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ تمام شرائط ان کی مان لی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے تاریخ کا بدترین سیلاب اس کی لپیٹ میں پاکستان آیا پچھلے سال، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً 100 ارب روپیہ صرف وفاق کا خرچ ہوا، صوبوں کا اس کے علاوہ ہے۔ کہاں وہ دور میاں محمد نواز شریف کا 2017 میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے آسمانوں کی طرف سفر کر رہا تھا، اور کہاں پھر جب یعنی ایک بات جب میں کہتا ہوں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں وہ دور اور کہاں ہم پہنچ گئے کہ 52 روپے چینی کی قیمت تھی کلو، آٹا، دالیں، سبزیاں آپ سب جانتے ہیں ان کی کیا قیمتیں تھیں، گندم کی قیمتیں، اور روپیہ 100 روپے کا ڈالر تھا۔ اور پھر اس کے بعد 4 سالوں میں کیا کچھ ہوا کہ 70 سال کے جو قرضے تھے اس کے سے زیادہ 4 سالوں میں قرضہ جات حاصل کیے گئے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو توڑ دیا گیا۔ سی پیک کی صرف اس کی مشقیں ہی نہیں کسی گئیں، بلکہ کابینہ میں اور چھوٹے فنکشن میں اور پرائیویٹ میٹنگ میں چین کے بارے میں جو الفاظ اس حکومت نے اور اس کے سربراہ نے جو کہے، اگر میں آپ کو یہاں پر اس کا ایک جملہ بھی بتا دوں تو آپ یعنی ورطہ حیرت میں آپ ہو جائیں گے۔ آپ کو شدید تکلیف ہوگی کہ چین جیسے ملک کے بارے میں اس حکومت نے، اس کے زعماء نے کابینہ میں یا اسمبلی میں جو کچھ کہا وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن پرائیویٹ میٹنگ میں جو کہا گیا چین کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پارلیمنٹ میں، کابینہ میں کس طرح کے الزامات لگائے گئے، اور یہ بات آج میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو کہتا ہوں کہ خود عمران خان نیازی اور اس کے حواریوں نے یہ کہا کہ چین میں جو منصوبے سی پیک کے آئے ہیں 45% کرپشن ہوئی ہے اور شہباز شریف اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو اس میں کوئی لگی لپٹی کے بغیر بتا رہا ہوں، ان سے
تقاضا کیا گیا کہ آڈٹ کروایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کھٹائی میں پڑ گئی، ہر چیز کو بریکیں لگ گئیں، ہر بات میں کیڑے نکالے گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، کل پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ چل پڑا کہ پاکستان اسرائیل سے تجارت شروع کر دی ہے، جس کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ بطور ایک وزیر اعظم کے میرا یہ فرض ہے، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا، یعنی میں تمام جو ہمارے جو سیکرٹس ہیں ان کو میں سینے میں رکھوں گا، کوئی چیز میں اس کا راز افشا نہیں کروں گا، میں اس کا پابند ہوں۔ لیکن یہ تو ایک آ چکی ہے بات اپنا سوشل میڈیا پہ، یعنی اس کا یعنی دور دور تک اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر جھوٹ، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں، میں نے تو اس کے اوپر دیکھنا بھی اس کو اپنا پسندین کیا کہ یہ مجھے پتا تھا جھوٹ ہے۔ ایک پتہ نہیں کوئی یہودی ہے جو اس کا پاکستانی ساتھ اس نے کوئی ٹریڈنگ کی ہے، وہ اس کا حکومت پاکستان سے کیا تعلق؟ پاکستان کا روز اول سے یہ مطالبہ ہے، یہ ہماری بالکل یہ ہماری پوزیشن ہے کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو جو نہتے دن رات شہید ہو رہے ہیں ان کو حق نہیں مل جاتا، ان کو آزاد وطن نہیں مل جاتا، ہم اس وقت تک ہم اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی یعنی شیطانی بننے والے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے جو پاکستانی نژاد میئر آف لنڈن کی مخالفت کی، اور اپنی جو ان کی سابق ان کی بیوی تھی، ان کے سگے بھائی کو اس کے مقابلے میں اس کو اوپنلی اس کو پروموٹ کیا۔ ہمیں اسے غرض نہیں کہ کون یہودی ہے اور کون عیسائی ہے یا کون ہندو ہے، میں وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جس سے کہ پاکستان آج ان شدید مشکلات میں گر چکا ہے، لیکن انشاءاللہ کس طرح انہوں نے اپنے وزراء کے ذریعے ایک کے پی کا، ایک پنجاب کا، ان سے زہر اگلوایا اور کہا کہ چیف منسٹرز کو آپ سائن نہ کرنا تاکہ IMF ہمیں مدد نہ کرے، اور اب عدلیہ کے اوپر کس طریقے سے بھرپور وار کرنے والا عمران نیازی ہے۔ یہ ساری باتیں میں فلور دی ہاؤس پہ کر چکا ہوں، اور آج اس لیے میں آپ کو یہ باتیں یاد کر رہا ہوں کہ آپ سارے اس لشکر میں آپ شامل ہیں، آپ سب نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے جیلیں کاٹی ہیں، کسی نے مارے کھائی ہیں، کوئی نیب کوٹوں میں گیا، کوئی نیب کے عقوبت خانوں میں گیا، کوئی FIA میں گیا، کسی کو پولیس جا کے اس نے بند کر دیا، کسی نے لوکل دیہات میں قصبے میں پرچے کر دیے اور جعلی دشمن ڈال کر ان کے ورکروں کو اندر کر دیا، کسی کے بھائی کو گولی لگی، کوئی شہید ہوا۔ آپ نے اس سفر میں آپ نے بھرپور آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے لیے جتنی بھی ستائش میں آپ کو پیش کروں اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کم ہے، کیونکہ اس سفر میں آپ نے دکھ کاٹے ہیں اور جو آپ نے تکلیفیں کاٹی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور مجھے بخدا یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر ریاست کو بچانے میں میں نے یا میاں نواز شریف نے، آپ پارٹی نے اپنی سیاسی جو آپ کی کمائی ہے اس کو قربان کیا، تو خدا کی قسم مجھے اس میں کوئی دکھ نہیں ہے۔ اگر ریاست بچ گئی، پاکستان بچ گیا، تو باقی ستے خیریں ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر اللہ نہ کرے کوئی ضعف پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو اس سے بڑی پھر وہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارا یا میرا کوئی مزید بھی سیاسی اثاثہ اگر قربان ہوتا ہے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کو بچانے کے لیے، تو بخدا مجھے اس خدائے بزرگ برتر کی قسم ہے کہ مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہوگا۔ میں اپنی قبر میں جاؤں گا کہ میں نے یہ حقیر قربانی دی، پاکستان بچ گیا، آپ نے پاکستان کو بچایا، آپ کی آل اولاد جو ہیں وہ اس ملک میں
انشاءاللہ وہ امن اور خوشحالی کا دور دیکھ سکیں گی. یہ مشکل وقت ضرور ہے, تکالیف ضرور ہیں, چیلنجز ضرور ہیں, لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ حالات انشاءاللہ جلد بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا یہ گمان نہیں, مجھے اس رب سے مجھے ایک امید واثق ہے, صمیم قلب سے وہ بات کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا, اس لیے کہ میاں نواز شریف آپ کے قائد کی ان کی نیت نیک ہے, آپ کی نیت نیک ہے. ٹھیک ہے, یہ مشکلات آئی ہیں اور بعض اوقات رات کو یہ درست ہے کہ نیند کھل جاتی ہے, کہ وہ انسان ہے, کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. اور یعنی اندھیرے میں لوگ روشنی تلاش کرتے ہیں, جب سخت گرمی آتی ہے تو وہ چھاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں, جب جاڑے آتے ہیں برف پڑتی ہے تو وہ کمبل اور لحاف اوڑھتے ہیں. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے. خوف بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, غم بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے تو صحت بھی ہوتی ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے, اس لیے اس سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ان کا جب آخری سال تھا تو گندم کی کمی تھی, انہوں نے گندم پہلے ایکسپورٹ کر دی, پھر امپورٹ کر دی. ہم نے وقت کے اوپر گندم منگوائی. آج بھی گو کہ گندم سندھ میں آنی شروع ہو گئی, پنجاب میں آنی شروع ہو جائے گی. یہ بارشیں ہوئی ہیں, اس سے ضرور اپنا گندم کو نقصان پہنچا ہوگا, اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن آج بھی ہمارے پاس وافر سٹاک میں گندم موجود ہے, تاکہ کہیں کسی کو دقت اور تکلیف نہ ہو. پنجاب حکومت کے دور میں پچھلے 2 مہینے پہلے اگر گندم کا ہوا تو وہ فراڈ تھا, سکینڈل تھا. گندم کی کوئی کمی نہیں تھی, کیونکہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. ہم نے بڑی تیاری کے ساتھ گندم منگوائی اور اس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ ہوئے, اربوں ڈالر, جبکہ ایک ڈالر کو ہم ترستے ہیں. لیکن ہم نے وافر گندم ہم نے منگوائی اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اس کو سٹاک کیا. تاریخ کا سب سے بڑا ایک پروجیکٹ ہم نے منصوبہ شروع کیا, جو پنجاب میں چند لاکھ کو نہیں, چند کروڑ کو نہیں, کم سے کم 10 کروڑ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. 10 کروڑ عوام 3 تھیلے جو ہیں وہ لیں گے انشاءاللہ فری. اسی طریقے سے کے پی میں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. میں وہاں پر جاؤں گا. سندھ میں وہ سندھ گورنمنٹ اپنے تائیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ 2000 روپے وہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ہے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہر روز مینجمنٹ بہتر ہو رہی ہے. میں خود بھی دورے کر رہا ہوں. میں دوبارہ اس ہفتے شروع کروں گا. 2 دن بارشیں تھیں اور میں یہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی تیاری بھی ہم کر رہے تھے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں, ملک اس طرح نہیں بنتے ہیں. اور اگر ہم نے خدا نخواستہ یہی ہمارا وتیرہ رہا تو پھر ہمارا نام تاریخ میں مٹ جائے گا خدا نخواستہ. اور ترقی اور خوشحالی کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ سیاسی سٹیبلٹی ہو. اس کے لیے دن رات جو شخص یعنی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھیانک کوششیں کر رہا ہے, ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ یہ زمانہ, اس کا آپ تصویر سامنے رکھ لیں اور اپنے زمانے کی تصویر سامنے رکھیں. جب یہ پھر رہا تھا دن رات اپنا ضمانتیں کرانے کے لیے, اس کا بھائی پھر رہا تھا, یہ لوگ پھر رہے تھے, آپ لوگ پھر رہے تھے, سامنے والے پھر رہے تھے, جو اس کمرے میں موجود نہیں وہ پھر رہے تھے. در بدر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب جناب نوٹس آتا ہے, بتائیے کہ نوٹس آتا ہے تو فوراً عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, نوٹس آ گیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہے, انہوں نے کہا جناب کہ ان کے جو وکیل ہیں ہائی کورٹ میں کہہ رہے تھے ان کو نوٹس آ گیا, سن لیں لفظ, کہ شی از ناٹ این پبلک آفس ہولڈر, یعنی کہ ان کے پاس کوئی, ان کے جو محترمہ ہیں 4 سال میں ان کے پاس کوئی عوامی نمائندہ وہ نہیں تھی. تو جب نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھی. جب آپ کے بچوں کو جب گرفتار کیا یا کسی کو پکڑا وہ پبلک آفس ہولڈر تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فوراً آ گیا کہ پبلک آفس ہولڈر,
اور وہاں پر میں تو اپنی اولاد کی بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ اسٹاک کمپیریزن، یہ جو گھڑی جو ہے خانہ کعبہ کے ماڈل کی میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، میں 1000 مرتبہ بات کروں گا کہ اس سے بڑی شرمناک بات پاکستان کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی تھی، اس سے بڑا کالا دھبا پاکستان کے چہرے پہ کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچنا، جھوٹ بولنا اور رسید جعلی پیش کرنا، کیا تھا؟ آج ہم ایک تاریخ کے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے تاریخ کے نازک موڑ پہ ہے، آج یقیناً ایک تاریخ کے نازک موڑ پہ پاکستان ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد کرے گا، لیکن آج ہمیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیں کھڑے ہونا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں، آپ کی رائے گاہیں جائیں گی، معیشت ضرور اپنے قدم پر کھڑی ہوگی، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین نے، جس کے بارے میں پچھلی حکومت نے جو باتیں کہی ہیں، اس نے پاکستان کو ان 4 ہفتوں میں $2 ارب دے دیا، انہوں نے کیش انہوں نے دے دیا۔ وہ سون چکا تھا چین کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی ایک انتہائی ایک غلط حرکت ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے $2 ارب تو انہوں نے اپنا رول اوور کیا ہے۔ یہ سرکاری لون ہے چین کا جو انہوں نے رول اوور کیا ہے، جو پہلے دیا ہوا تھا۔ میں یہ $2 ارب کی بات کر رہا ہوں جو چین کے کمرشل بینک نے پاکستان کو لونز دیے ہوئے تھے، جو کہ وقت آنے پہ ہم نے ان کو واپس کر دیے تھے، انہوں نے ہمیں دوبارہ دے دیے کہ آپ لے لیں پیسے ہم سے اور اس کو استعمال کریں، اور اگر یہ پیسے نہ آئے ہوتے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا حالت ہوتی اس ملک کی اکانومی کی، کہ $30 ارب کی جو سرمایہ کاری چین نے کی ہے، خالی جو بجلی کے منصوبے ہیں، کوئلے پر جو چل رہے ہیں، اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو $450 ارب ان چینی کمپنیوں کا ہم نے واپس کرنا ہے جو کہ تاخیر کا شکار ہے۔ کتنا میں نے عرض کیا؟ $450 ارب۔ کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت وہ پیرس میں وہ لے گیا ہوتا، ہمیں پیرس کی عدالت میں، لندن کی عدالت میں لے گیا ہوتا کہ چلیں جی ہمارے پیسے واپس کریں، اور یہ پیسہ $450 ارب یہ رات و رات کا نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ میں نے اپنے اس دور میں پچھلے 11.5 مہینے میں چین کو $150 ارب دلوایا ان کے منافع کا، اس کے باوجود بھی $450 ارب ان کا ہمارے پاس ہم نے دینا ہے ان کا، انہوں نے تو اف نہیں کی۔ وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم جانتے ہیں آپ کے حالات کو، لیکن اس کا کچھ کریں، اور جو میں نے جو قرضے بتائے ہیں جو انہوں نے ابھی دیے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو ایسے ملک کے بارے میں اس طرح کی یعنی ایک انتہائی شرمناک گفتگو کرنا، یہ ہے وہ احسان فراموشی، یہ ہے وہ موسم کشی جس نے آج پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اس وقت پاکستان کو بچانے کا موقع ہے، آپ نے واپس لاہور نہیں جانا، آپ نے یہاں رہنا ہے۔ کسی وقت بھی ہم اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اپنی طرف سے اور قائد محمد نواز شریف کی طرف سے کہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے۔ وزیر اعظم کا مسلم لیگ نون کے پارلیمانی شہباز شریف مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ کہا گیا IMF کی تمام شرائط مان لی گئی ہیں، اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ ساتھ ساتھ بولے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اب بھی اس پر قابو پانا مشکل ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو معاشی دلدل میں دھسا ہے۔ $100 ارب صرف وفاق سے سیلاب متاثرین کو دیے گئے۔ IMF کی تمام شرائط مان لی گئی ہے، ایک شرط پر اب بھی بات چیت جاری ہے، کوشش کریں کہ
اس پر IMF رضامند ہو جائے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ کہا گیا کہ عمران خان نے پاکستان کو معاشی دلدل میں پھنسا دیا ہے اور 100 ارب روپے صرف وفاق سے سیلاب متاثرین کو دیے گئے۔ یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، جو کہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ کہا گیا کہ حالات گھمبیر ہیں لیکن ہماری نیت صاف ہے، وقت آئے گا حالات بدل جائیں گے۔ IMF نے وفاقی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک یقینی طور پر ایک بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ان کی جانب سے بھی کہ IMF کی پیش کی شرائط ہم نے مان لی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد میں غریبوں کو رمضان میں مفت آٹا فراہم کر رہے ہیں۔